یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہم ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے کرناٹک میں اسکولوں کے کھلنے کی تاریخ کو لے کر کے الگ الگ طرح کی افواہیں ہیں۔ ایسے میں کرناٹک کے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے وزیر سریش کمار نے آج جمعہ کے روز کہا ہے کہ ریاست بھر میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے سے متعلق پیر کے روز حتمی فیصلہ کیا جائے گا، یعنی 2 دن مزید آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہوگا۔ یہاں محکمہ تعلیم کے حکام سے ایک ملاقات کے بعد مسٹر سریش کمار نے بتایا کہ محکمے کے افسران سے کہا گیا تھا کہ وہ اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کریں جو ریاست میں کورونا وائرس یعنی کووڈ-19 کے عالمی وبا کے پیش نظر 1 سال سے زیادہ عرصے سے بند پڑے ہیں، اور اب حکومت کو یہ رپورٹ مل گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ پیر کے روز محکمہ صحت سے تبادلہ خیال کے بعد کیا جائے گا۔ اس طرح سے جو ہے کرناٹک میں اسکول کھلیں گے یا نہیں، اس کا فیصلہ پیر کے دن کر لیا جائے گا یہاں کی حکومت کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، ایمرجنسی پر جب یوگی آدتیہ ناتھ نے ٹویٹ کیا تو اس کا جواب کس انداز میں ملا ہے وہ یہ رپورٹ سننے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ کیا آپ اپنے پشو دھن کو بیچنا چاہتے ہیں؟ بازار میں خریداری کی کمی اور صحیح قیمت نہیں ملنے کی وجہ سے تھک چکے ہیں؟ بار بار بازار جانے کے باوجود صحیح نسل کے پشوؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں؟ پر اب اور نہیں، سواگت کیجئے اینیمل سیلز ایپ کا۔ پشو دھن کے خریدنے اور بکری کے لیے بنائی گئی ایک بہترین آن لائن منڈی، جہاں آپ پشوؤں کو خریدنے اور بیچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک صرف اپنے فون کے دوارا پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب دیر کس بات کی، پشو ویاپار کو ایک آسان بنانے کے لیے ابھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1975 یعنی 1975 میں کانگریس کے ذریعے نافذ کردہ ایمرجنسی کے خلاف ایک ٹویٹ کیا، جس کے بعد وہ خود ہی تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی کے ٹویٹ پر سبکدوش IAS سوریہ پرتاپ سنگھ اور معروف صحافی ابھیشار شرما جیسی شخصیتوں نے تبصرہ کیا اور BJP حکمراں اتر پردیش کے حالت زار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے یوگی جی کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ریاست میں اس وقت جو حالات ہیں وہ ایمرجنسی سے کم نہیں ہیں بلکہ اس سے بدتر ہیں اگر کہا جائے تو۔ دراصل یوگی آدتیہ ناتھ نے 25 جون کی صبح کیے گئے ٹویٹ میں لکھا کہ سال 1975 میں آج ہی کے دن کانگریس پارٹی نے ہندوستان کی عظیم جمہوریت پر حملہ کر ملک پر ایمرجنسی تھوپا تھا۔ میں ان سبھی نیک روح والے اشخاص کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ایمرجنسی میں غیر انسانی مظالم کو برداشت کر کے ملک میں جمہوریت کے اثر نو قیام میں تعاون دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے اس ٹویٹ پر سبکدوش IAS سوریہ پرتاپ سنگھ نے طنز کرتے ہوئے لکھا ہے کہ UP میں آج ایمرجنسی سے کیا کچھ کم ہے یوگی جی، انہوں نے سوال کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی کے ٹویٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے سوریہ پرتاپ سنگھ نے ریاست کے موجودہ خراب حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھا کہ فرضی NSA، فرضی انکاؤنٹر، ایماندار میڈیا اور سوشل ایکٹیوسٹ پر فرضی مقدمے کسی کو نظر نہیں آتے۔ بے روزگار نوجوانوں اور کسانوں پر ظلم، لاکھوں اموات، لاتعداد چتائیں، گنگا میں بہتی ریت میں دفن لاشیں، بے روزگاری، مہنگائی کی آفت اوپر سے۔ مشہور و معروف صحافی ابھیشار شرما نے وزیر اعلیٰ یوگی کے ٹویٹ پر جو تبصرہ کیا وہ بھی بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے لکھا کہ صدیق کپن، پون جیسوال، سوریہ پرتاپ سنگھ جی، ہاتھرس کے عصمت دری متاثرہ کا دیر رات آخری رسومات ادا کرنا، آکسیجن مانگنے والوں پر FIR، ڈاکٹرز پر FIR کا خوف، بات بات پر FIR کیونکہ جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اور بھی تو ایمرجنسی بھی نہیں ہے، اور ابھی تو ایمرجنسی بھی نہیں ہے۔ اعلانیہ طور پر فہرست بہت طویل ہے یوگی جی۔ جب انہوں نے اس طرح کے ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ لکھا ابھیشار شرما جیسے مشہور و معروف صحافی اور اس کے علاوہ سوریہ پرتاپ سنگھ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹویٹ کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا تھا اور پھیلتا چلا گیا۔
उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला के ट्वीट पर किए जा रहे मनफी तबसरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने दुरुस्त ठहराया और रियासत में इंतज़ाम व इंसराम की हालत पर तशवीश का इजहार किया। सूर्या प्रताप सिंह के ट्वीट पर एक सोशल मीडिया सारिफ ने लिखा, गुज़श्ता 7 सालों से हम इमरजेंसी में ही तो जी रहे हैं, कितने सहारे सहाफ़ी जेल में हैं, कुछ लोगों का तो पता ही नहीं चला, आज भी लोग डर डर के जी रहे हैं। एक दीगर ट्विटर सारिफ ने लिखा कि इमरजेंसी ज़रूर डरावना था, लेकिन आज के दौर से लाख दर्जे बेहतर था। तो इस तरह इमरजेंसी के दिन इमरजेंसी को याद करके कांग्रेस को बदनाम करने के चक्कर में खुद योगी जी जो है और उनकी हुकूमत और बल्कि पूरी मरकज़ी हुकूमत ही बदनाम हुई, जो हालात इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। नाज़रीन, लगता है ट्विटर पूरी तरह से गुस्सा निकाल रहा है। कई लोगों के ट्वीट को ब्लॉक किया जा रहा है तो कई लोगों के ट्वीट को डिलीट किया जा रहा है। अब तो ये हो गया कि रविशंकर प्रसाद जो कि मरकज़ी वज़ीर बराए इत्तलाआत और नशरियात हैं, उनका ट्विटर हैंडल भी तकरीबन 1 घंटे तक ब्लॉक किया गया, जिसकी वजह से जो है इस वक्त हंगामा मच गया। ट्विटर के मुताबिक रविशंकर प्रसाद के एक ट्वीट ने पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से उनका ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया था और फिर आइंदा से ऐसे ट्वीट ना किए जाने की तंबीह देकर ट्विटर ने उसे अनब्लॉक कर दिया। यानी हिंदुस्तान के मरकज़ी वज़ीर बराए इत्तलाआत और नशरियात रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को 1 घंटे तक ब्लॉक किया जाने की यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर रवि प्रसाद ने खुद भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ट्विटर ने मेरे अकाउंट्स का एक्सेस 1 घंटे तक बंद रखा और उसके लिए अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA की खिलाफवर्जी का हवाला दिया। रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किए। पहला स्क्रीनशॉट वो है जिसमें उन्होंने वजह बताते हुए अकाउंट का एक्सेस बंद किया था और दूसरा स्क्रीनशॉट अकाउंट एक्सेस बहाल किए जाने की जानकारी देने का है। वह नाज़रीन गिरामी, एक मरकज़ी वज़ीर का और वो भी इत्तलाआत और नशरियात से वाबस्ता मिनिस्टर के ट्वीट को ब्लॉक किए जाने की वजह से ये खबर सुर्खियों में रही और ट्विटर को लेकर के वैसे भी आजकल जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बन रही हैं, इसलिए कि ट्विटर और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान में क़वानीन को लेकर के अभी तक गुफ्तशुनीद जारी है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं आयशा सुल्ताना की। लक्षद्वीप से ताल्लुक़ रखने वाली फिल्मसाज आयशा सुल्ताना की पेशगी दरख्वास्त की ज़मानत जुमा के रोज़ केरला हाई कोर्ट से मंजूर कर ली गई है। अदालत आलिया ने पुलिस की जानिब से दर्ज मुल्क से गद्दारी के मुकदमे में पेशगी ज़मानत मंजूर की है। माह के अवाइल में हाई कोर्ट से उनकी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई थी। ख्याल रहे कि आयशा सुल्ताना ने 7 जून को एक TV चैनल बहस में कहा था कि मरकज़ ने लक्षद्वीप में कोरोना के फैलाव के लिए हयातियाती हथियार का इस्तेमाल किया है। लक्षद्वीप BJP यूनिट के सदर अब्दुल कादिर ने इस बयान के बिना पर आयशा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और शिकायत करने वाले के मुताबिक आयशा सुल्ताना का बयान मुल्क के मुखालिफ था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ और उस पर केस दर्ज होने के बाद जो चीज़ें सामने आई और किस तरह आयशा के तय बहुत सारे पार्टी के लीडरान खड़े रहे, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर सुनाऊँ और जिन्होंने इमरजेंसी को लेकर के ट्वीट किया था उनके सामने ये खबर मज़ीद रखना चाहिए। और ये आज की ताज़ा खबर है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने न्यूज़ वेबसाइट दी वायर और 4 दीगर लोगों के खिलाफ बाराबंकी में मस्जिद मुनहदिम किए जाने के मामले में दर्ज की है। दी वायर और बाकी लोगों में मुबैना तौर से गलत जानकारी और 23 जून को अपलोड हुई एक वीडियो के ज़रिए मजहबी नफरत पैदा करने के इल्ज़ाम में केस दर्ज हुआ। द क्विंट हिंदी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 4 लोगों का नाम शामिल है उनमें से 2 दी वायर के सहाफ़ी सिराज अली और मुकुल सिंह चौहान हैं। बाकी 2 मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद अनीस और मकामी रिहायशी मोहम्मद नईम है। बाराबंकी के ज़िला मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह का कहना है, दावा है कि 23 जून को वेबसाइट ने जो दस्तावेजी फिल्म नश्र की है वो झूठी और बेबुनियाद मालूमात की फराहम करती है और इसका मकसद फ़िरक़ावाराना हम आहंगी का बिगाड़ने का है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आदर्श सिंह ने 24 जून को एक बयान में कहा, वीडियो में कई गलत और बेबुनियाद बयान है, जिसमें से एक में कहा गया कि इंतज़ामिया और पुलिस ने मजहबी सहीफ़े को नदी और नाले में फेंक दिया। ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस तरह की गुमराहकुन जानकारी दी वायर समाज में दुश्मनी पैदा करने और फ़िरक़ावाराना हम आहंगी ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए दी वायर के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर यानी आज़ाद सहाफ़त के ख़िलाफ़ कदम लगाने की कोशिशें इस वक्त जो है यूपी हुकूमत की जानिब से हुई है। आइए नाज़रीन गिरामी, बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर एक नज़र कर लेते हैं कि यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस से जुमेरात को मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक ये ख़बर ये आ रही है कि मंशियात का कारोबार करने के चक्कर में यूनानी पादरी का बिशप्स पर तेज़ाब से हमला हुआ है। जी हाँ, ये ख़बरें आ रही हैं कि 23 जून को पेश आया था ये वाक़या, जब यूनानी ऑर्थोडॉक्स
چرچ کے ان 7 بشپس نے کلیسائی سماعت کے دوران اس پادری کو سزا سنا دی۔ پولیس کے مطابق ملزم پادری پر، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا، الزام تھا کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ اور نشہ آور مادوں کے غیر قانونی کاروبار میں ملوث تھا۔ جیسے ان 7 بشپس نے ملزم کے خلاف الزامات کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس کے خلاف کلیسائی سطح پر کارروائی کا فیصلہ کیا، تو غصے میں آ جانے والے ملزم نے ان اعلیٰ کلیسائی عہدیداروں پر گندک کا تیزاب پھینک دیا۔ ملزم یہ تیزاب چھپا کر اپنے ساتھ لایا تھا، جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی۔ ایتھنز کے ایک اسپتال کی انتظامیہ کے مطابق اس حملے میں ان بشپس کو جلد اور آنکھوں پر زخم آئے، تاہم ان میں سے کسی کی بھی جان خطرے میں نہیں ہے۔ اس طرح سے یہ ایک راہب کی جانب سے دوسری راہبوں پر تیزاب سے حملہ کیے جانے کی یہ خبر اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں سرخیوں میں آئی ہوئی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو لے چلوں یمن۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے یہ انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں یمن کے ساحل سے ٹکرانے والی ایک کشتی جس پر 300 غیر قانونی تارکین وطن سوار تھے ڈوب گئے ہیں۔ ڈوبنے والے افراد کی تلاش جاری ہے۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار کا ماننا ہے کہ یمن کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی کو حادثہ قرن افریقہ کی طرف غیر قانونی نقل مکانی کا واضح ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ اس حادثے سے افریقی ممالک کی طرف نقل مکانی کے خطرات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر ڈیوڈ گریسلی نے کہا ہے کہ تارکین وطن کا بحران یمن میں پہلے سے بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر دباؤ میں اضافہ کر رہا ہے۔ رواں ماہ جنوبی یمن میں گورنری میں واقع راس العار کے ساحل پر لہروں نے غیر قانونی افریقی تارکین وطن کی 150 سے زیادہ لاشیں پھینک دی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں یہ خانہ جنگی کا جو عالم ہے، بمباری کا جو عالم ہے، ایک ملک کا دوسری ملک پر سوار ہونے کے لیے مقامی سطح پر جو ملکوں کو تخت و تاراج کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں جو تارکین وطن جس انداز میں جانیں دے رہے ہیں یا پھر جو ہے ایک نئی زندگی کی تلاش میں پانی کے راستے جو ہے نکل پڑتے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے، ایسے میں کشتیوں کا ڈوبنا ادھر گزشتہ کئی سالوں سے نہ جانے کتنے جانوں کو جو ہے ان سمندروں نے نگل لیا ہے۔ اب یمن کی ساحل سے آ رہی تازہ خبر ہے جس میں 300 سے زائد افراد کے ہلاکت کا اندیشہ ہے، اور آپ اس خبر کی جو ہے انتہائی اور اس کی خبر کی جو ہے ہولناکی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو امریکہ کی میامی لے چلوں۔ وہاں امریکی ریاست فلوریڈا کے حکام کا ماننا ہے کہ میامی شہر میں کثیر المنزلہ عمارت کے جزوی طور پر منہدم ہونے سے ایک شخص ہلاک اور درجنوں افراد لاپتہ ہو چکے ہیں۔ خبر رسائی ادارے رویٹرز کے مطابق حکام کا ماننا ہے کہ ایسے افراد جو اس عمارت میں رہائش رکھے ہوئے تھے لیکن عمارت کے جزوی طور پر منہدم ہونے کے بعد سے لاپتہ ہیں، ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ اوشین فرنٹ ٹاور نامی اس 12 منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ تاہم تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ حادثے کے وقت عمارت کے اندر کتنے افراد موجود تھے۔ اس سے جو ہے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے کا اندیشہ یا خدشہ صاف طور پر سامنے آتا ہے۔ عمارت کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے جو اپنے پیاروں کے لیے فکر مند ہے۔ انہیں میں ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والی 29 سالہ نیکولس فرینڈس بھی ہے، جن کو اس عمارت میں اپنے کنبے کے ہمراہ رہنے والے دوستوں کے بارے میں تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح سے جو ہے میامی میں پیش آئے اس بڑے حادثے میں بہت ساری جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے آپ کو اجازت دیں، انشاءاللہ ویکلی سیدھی بات کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی شام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی